اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اچھے سے اپنے اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے اور انشاءاللہ اچھے سے پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے اور ہمارے لیکچر سے مستفید بھی ہو رہے ہوں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم کلاس ہفتم 7th کلاس کا اردو کا سبق نمبر 8 مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، بیر ہوتا ہے دشمنی رکھنا نہیں سکھاتا۔ تو یہ لیکچر نمبر 1 ہے اس سبق کا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ 7th کلاس کے بچے اپنی برائے مہربانی بکس آپ لوگ کھول لیں، بکس اور آپ لوگ انڈر لائن کریں گے ورڈز۔ میں جب پڑھائی کروں گی تو میرے ساتھ پڑھائی کیجیے گا، ڈیفیکلٹ جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ انڈر لائن کریں گے، خط کشید کریں گے، اس کے اوپر میننگ لکھتے جائیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو خلاصہ پڑھاؤں گی، تو جڑے رہیے گا میرے ساتھ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس پیج نمبر 48 پیج نمبر اوپن کر لیں آپ لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ آپ دیکھیں، آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو درست لفظ کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے۔ اس کے میننگ بھی میں بتاؤں گی، معنی بتاؤں گی، آپ لوگ لکھنا چاہیں اوپر لکھ لیں، ادروائز آپ نیچے جب سبق کی ریڈنگ کریں گے تو سارے مشکل الفاظ کے معنی آپ لوگ لکھیں گے، وہیں لکھ لیجئے گا۔ دیکھ لیں، پیش نظر درست لفظ کے ساتھ سامنے رکھنا، اس کا معنی ہوتا ہے تحمل، برداشت، فریضہ، فرض، مسلکی، مذہبی، مذموم، برا، مبذول، مشتمل، معتدل، اعتدال پسند، معتدل جس طرح بیلنس بھی جس کو کہتے ہیں۔ آپ اس کی ریڈنگ پہلے پیج کی ریڈنگ کریں گے، اس کے بعد میں آپ کو مشکل الفاظ ساتھ تو بولتی رہوں گی اور بورڈ پہ بعد میں لکھیں گے ہم لوگ۔ پیج نمبر 49، عابد خورشید صاحب اردو کے بہترین استاد ہیں۔ وہ پڑھاتے ہوئے طلباء کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ آج صبح وہ گھر سے اسکول کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ بھیڑ دیکھ کر رک گئے۔ قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا 2 افراد کے درمیان معمولی سی بات پر جھگڑا یعنی لڑائی ہو گئی ہوا اور ایک نے دوسرے کو چھری سے زخمی کر دیا۔ پولیس نے فوراً زخمی کو ہسپتال پہنچانے کا بندوبست کیا اور ملزم کو گاڑی میں بٹھا کر تھانے میں لے گئے۔ عابد خورشید صاحب حساس دل رکھنے والے آدمی ہیں، انہیں بہت افسوس ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں صبر و تحمل سے پیش نہیں آتے۔ تحمل ہوتا ہے رواداری، صبر، تحمل۔ اختلاف رائے ہوتا ہے متضاد رائے، مختلف رائے کسی دوسرے کی اور رائے ہونا، آپ کی کوئی اور رائے ہونا، متضاد رائے کہلاتا ہے۔ اختلاف رائے کو خوش دلی سے برداشت کرنے کی بجائے، خوش دلی یعنی آپ اچھے دل کے ساتھ اسے برداشت کریں، دوسروں کی بھی رائے سنیں۔ اختلاف رائے کو خوش دلی سے برداشت کرنے کی بجائے ذاتی ضد اور انا کا مسئلہ کیوں بنا لیتے ہیں۔ ذاتی ضد یعنی اپنی رائے کو ترجیح دینا، اپنی بات کو ترجیح دینا، دوسروں کی رائے کو اپنی ضد اور انا بنا لینا کیوں بنا لیتے ہیں۔ ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ اس طرح انجام دینا چاہیے کہ ان میں تحمل، حلم اور برداشت کی خصوصیت پیدا ہوں، وہ سمجھ سکیں اختلاف رائے گفتگو کا حسن ہے۔ کتنی اچھی بات کیا ہے، اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا کہ اختلاف رائے جو ہے، گفتگو جو بات چیت آپ لوگ کرتے ہیں اس کا حسن ہوتی ہے، لیکن سب کی رائے ایک جیسی نہیں ہوتی، آپ کچھ اور سوچتے ہیں، دوسرا کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، اس لیے بیسک چیز تحمل اور رواداری سے دوسروں کی بات کو سننا ہے۔ تو یہ گفتگو کا حسن ہوتا ہے، جو آپ بات چیت کرتے ہیں اس کا حسن ہوتا ہے۔ ہر شخص کو قانون اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر بات کرنی چاہیے۔ اخلاقیات یعنی اخلاق کو مد نظر رکھتے ہوئے اور قانون جو ہے اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے بات کرنی چاہیے۔ آج ان کا سبق بھی برداشت اور رواداری کے موضوع پر تھا، یعنی وہ کلاس میں جب پڑھانے گئے تو انہوں نے بھی برداشت اور رواداری پر بچوں کو سبق پڑھایا۔ انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا اور سوچا کہ بچوں کو آج اس حوالے سے بھرپور معلومات فراہم کی جائیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ چل گیا عابد خورشید کس کے اردو کے استاد تھے۔ اس کو اسکول کے لیے جا رہے تھے گھر میں، تو راستے میں کیا دیکھا انہوں نے؟ دیکھا کہ 2 افراد آپس میں
اچھی خاصی مار پیٹ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو دونوں کا مطلب ایک نے چھری نکالی، دوسرے کو زخمی کر دیا، پولیس آئی، زخمی کو اسپتال لے گئی، جو ملزم تھا اس کو تھانے لے گئی۔ تو انہیں اس چیز کا بڑا، وہ حساس دل کے مالک تھے، انہوں نے افسوس ہوا کہ لوگ تحمل اور رواداری کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے، کیونکہ اختلاف رائے جو ہوتی ہے وہ گفتگو کا حسن ہوتا ہے۔ سب کو ایک دوسرے کی باتیں برداشت اور غور اور تحمل سے سننے چاہیے، ہر انسان کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ تو آج انہوں نے سوچا کہ بچوں کو ہم لوگ کلاس میں تحمل اور رواداری کے بارے میں ہی سبق پڑھاؤں گا، اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، استاد کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ بچوں کو صرف یہ نہیں کہ کتاب پہ جو سبق لکھا ہے وہ پڑھا دیں، آپ لوگوں کی تربیت جو ہے وہ استاد کی سب سے بڑی اور والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اچھی تربیت جو ہمارا دین کہتا ہے اس کے مطابق۔ اگلا اس کے پیراگراف، اس کے ہم ورڈز میننگ لکھ لیتے ہیں، آپ لوگ دیکھ لیں اس پیراگراف کے۔ پہلا ورڈ ہے پہلی لائن میں تربیت، اچھی پرورش، تربیت پرورش پیش نظر سامنے رکھنا۔ آگے ہے جھگڑا، سب کو پتہ ہوتا ہے جھگڑا لڑائی۔ آگے دیکھیں آپ، بندوبست انتظام، اس کے بعد آپ دیکھیں اختلاف رائے، حساس دل، نرم دل، حساس دل، نرم دل، تحمل، بردباری، اور سب سے پہلا ورڈ بیر کے آپ لوگوں کو جب تک نہیں پتہ چلے گا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر ہوتا ہے، ادھر آپ لکھ لیں، سب سے پہلا ورڈ ہے آپ کے ٹاپک کا، بیر ہوتا ہے دشمنی رکھنا، دشمنی، صرف مذہب نہیں سکھاتا، یعنی مذہب اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب آپ کو دشمنی رکھنا نہیں سکھاتا۔ آگے آپ دیکھیں، اس کے بعد ہے اختلاف رائے، بردباری کے بعد ہے اختلاف رائے، متضاد رائے، متضاد ہوتی ہے ایک دوسرے کی الٹ رائے، متضاد رائے، انا، عزت، گفتگو، بات چیت، اس کے بعد آپ دیکھیں اسی میں رواداری ہم لوگوں نے لکھا پہلے، رواداری برداشت، غنیمت، کافی سمجھنا، غنیمت جاننا، کافی سمجھنا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اگلے پیراگراف کی طرف آ جائیں۔ اسکول پہنچ کر وہ جیسے ہی کمرہ جماعت میں داخل ہوئے، استاد تھے عابد خورشید، جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئے تو تمام بچوں نے یک زباں ہو کر ادب سے السلام علیکم کہا۔ یک زبان، ایک زبان میں، السلام علیکم، ادب کے ساتھ استاد تھے، ادب ہوتا ہے احترام کے ساتھ، السلام علیکم کہا انہوں نے، وعلیکم السلام کہہ کر بچوں کو ان کے سلام کا جواب دیا۔ عابد خورشید، اب چھوٹا سا مکالمہ ہے، مکالمہ ہوتا ہے آپس میں بات چیت بچوں کے ساتھ۔ عابد خورشید صاحب یعنی جو استاد تھے، بچوں کیا آپ میں سے کوئی برداشت اور رواداری کا مفہوم جانتا ہے؟ مفہوم یعنی اس کے معنی یا پتہ ہو کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جماعت کے ساتھ چند طلباء نے ہاتھ کھڑے کیے، چند مطلب سب نے نہیں، چند طلباء نے، بریکٹ کے اندر ہے یہ دکھا رہے ہیں ماحول اس کا۔ انہوں نے عامر کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی عامر بیٹا آپ بتائیے۔ عامر، سر دوسروں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا رواداری ہے۔ عابد خورشید صاحب نے عامر کو بیٹھنے اور احمد کو بات کرنے کا موقع دیا۔ احمد، میرے خیال میں جب ہم ایک دوسرے کی سخت باتوں کو برداشت کرتے ہیں تو اسے رواداری کہتے ہیں۔ بچوں نے بڑے اچھے جواب دیے۔ عابد خورشید صاحب دونوں طلباء کو شاباش دیتے ہوئے بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے، درست کہا آپ دونوں نے، میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ اب استاد صاحب تھے، بچوں نے مختصراً اور بہت اچھے جواب دیے، لیکن اس کو وضاحت ڈیٹیل میں جن بچوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیے یا جن کو نہیں پتہ تھا ان کو وضاحت دینے کے لیے
انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ ہمیں کن کن موقعوں پر رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مذاہب عالم ہمیں اس حوالے سے کیا سکھاتے ہیں۔ مذاہب عالم، تمام دنیا کے مذاہب۔ اب یہ دیکھیں، اس میں ٹھہرے اور بتائیں میں 2 سوال ہے، اتنا آپ نے بہت غور سے پڑھا، میں نے تشریح بھی کر کے دی ہے آپ کو۔ تو بتائیں عابد خورشید صاحب کیسے آدمی تھے؟ جی گڈ، حساس آدمی تھے، حساس نیچر کے رکھنے والے تھے، حساس دل رکھنے والے تھے۔ عابد خورشید صاحب حساس دل رکھنے والے انسان تھے یا آدمی تھے۔ گفتگو کا حسن کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا آپ کو بچے ہیں تو آپ نے پڑھا ہے، میں نے 3-4 دفعہ ریپیٹ کروایا تھا۔ اختلاف رائے جو ہوتا ہے وہ گفتگو کا حسن ہوتا ہے۔ یہ جو ہے آپ ٹھہریں اور بتائیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے سوالات ہیں، استاد صاحب کیا بتا رہے ہیں، تو اس پیج پہ جو آپ کے باقی مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ دیکھتے چلیں۔ آگے ہے یک زباں ہو کر، یک زباں ہو کر ایک آواز میں ادب کے ساتھ احترام سے، یہ سب کو پتہ ہے مفہوم معنی ہی ہوتا ہے جاننا، اچھے سے معنی کا جاننا۔ مذاہب عالم دنیا کے تمام مذاہب، یعنی دنیا میں جتنے بھی مذہب رکھنے والے لوگ ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اگلے پیج پہ آپ لوگ آ جائیں، پیج نمبر ہے ہمارے پاس 50۔ اس میں اب آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے اپنے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کس نے؟ استاد صاحب نے۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا سادہ الفاظ میں، مطلب وہ بچے ہیں آپ، تو انہوں نے کہا کہ سادہ الفاظ میں بتایا جائے تاکہ آپ کو رواداری کی سمجھ آ جائے کہ رواداری کا وضاحت کے ساتھ کیا مطلب ہے یا مفہوم ہے۔ سادہ الفاظ میں آپ رواداری کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کو بھی برداشت کرنا ہوگا جن کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا مذہبی، یعنی مذہب کا لسانی، زبانی، مسلکی، نسلی یا سیاسی اختلاف ہو، یعنی جس کے ساتھ کسی بھی طرح کا اختلاف ہو، ہمیں ان کو بھی برداشت کرنا ہوگا، ان کے رویوں کو، اور اس اختلاف کی بنا پر ہم انہیں ناپسند کرتے ہیں، اور اس اختلاف کی بنا پر ہم انہیں ناپسند کرتے ہوں، ہمیں نہ تو ان سے محبت کرنا ہوتی ہے نہ ہی نفرت، بلکہ ان کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ یعنی وہ کسی بھی زبان کے ہوں، کسی بھی علاقے کے ہوں، کسی بھی وہ مذہب کے ہوں، ان کی کوئی بھی سیاسی، ان کا حکمران ہو، کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، ہمیں کبھی بھی ان سے مطلب ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ان کے خیالات اور ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ ہر کسی کو اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق جینے کا حق ہے۔ یہ دین اسلام بھی کہتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق جینے کا حق ہے۔ یہ حق انہیں مذہب بھی دیتا ہے اور قانون بھی، ٹھیک ہو گیا، مذہب بھی دیتا ہے، قانون بھی۔ آگے دیکھیں، دنیا کے تمام مذاہب امن، صلح جوئی ہوتی ہے دوستی، صلح جوئی، بھائی چارے اور رواداری کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی تمام مذاہب کا ذکر آ گیا۔ دین اسلام تو بہت بڑا دین ہے، دین اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ مذہب جو ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب جو ہیں وہ امن، صلح جوئی اور بھائی چارے، رواداری کی تعلیم دیتے ہیں۔ کوئی مذہب اپنے پیروکار جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو دوسروں سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتے ہیں تو وہ ہماری بات سنیں گے، ہمیں برداشت کریں گے۔ دین اسلام میں برداشت اور رواداری پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اب اس کو یہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بریکٹ کے اندر بتایا کہ تو کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں نرم ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ لوگ آپ کے دین سے یا آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، تو آپ ان سے درگزر کیجئے، یعنی ان کو معاف کیجئے یا ان کا جو بھی ہے۔ یہاں تک دیکھیں آپ نے کتنا اچھا دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ پہ رحمت کی ہے کہ آپ نرم رواداری کرنے والے، آپ سخت مزاج نہیں تھے، کیونکہ اگر سخت مزاج ہوتے تو آپ لوگوں کے حق کے نرم ہیں، سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کی بات نہ سنتے اور منتشر ہو جاتے۔
تو اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا کام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کیا ہے، تو صرف ایک رواداری اور نرم دلی اور آپ کہہ لیں کہ تقویٰ، ہر وہ چیز اور بیسک جس میں نرم دلی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے۔ اب دیکھیں کہ آگے آپ ان کو رواداری، برداشت، رواداری کا ہم نے لکھ دیا ہے برداشت کرنا۔ اس کے بعد دیکھیے لاسانی زبانی۔ جب میں ریڈنگ کروا رہی ہوتی ہوں تو تشریح کے دوران ان کے میننگ میں ساتھ ساتھ بول رہی ہوں، لیکن آپ ان کو انڈر لائن کر کے، ان کو خط کشید کر کے ان کے میننگ ضرور لکھیے گا۔ آگے ہے صلح جوئی، دوستی، اس کے بعد ہے پیروکار، ماننے والے، پیروکار ماننے والے، منتشر ہونا، بکھر جانا، ٹوٹ جانا، درگزر کرنا، معاف کرنا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلے آپ آگے دیکھیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا، اسے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ ترین اخلاق، اب جو ماسٹر صاحب ہیں خورشید صاحب، وہ بچوں کو بتا رہے ہیں دین کی روح سے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انہوں نے یہ بتایا بچوں کو، پہلے رواداری کے سادے الفاظ میں بیان کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رواداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے اس کو کیسے بیان کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، بچوں کو مثال دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے اخلاق سے نوازا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ ترین اخلاق کا مالک بنایا، اور اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کر کہا، ابھی بھی جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ہے، اللہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان کیا اور آپ کو نرم دل اور مہربان اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی نرم دل، مہربان اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنے کی بجائے آپ سے دور بھاگتے۔ جو اوپر اللہ تعالیٰ نے سورۃ العمران کی آیت نمبر 159 میں فرما دیا کہ یہ اللہ کی یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہے۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یقیناً یہ لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے، اور آپ ان سے درگزر کیجئے۔ اسی کی تشریح نیچے استاد صاحب نے آسان لفظوں میں بتائی ہے۔ تو آپ سے دور بھاگتے، لہٰذا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ درگزر کا رویہ اختیار کرتے، درگزر کا، معاف کر دینے کا۔ سب بچے بغور اس استاد محترم کی گفتگو سن رہے تھے، بغور، بہت غور کے ساتھ گفتگو، بات چیت سن رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں درگزر کرنے کی لاتعداد عملی مثالیں موجود ہیں، عملی جو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ لاتعداد ہوتے ہیں جس کی کوئی گنتی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جگہوں پہ درگزر فرمایا، فتح مکہ کا موقع ہو یا سفر طائف کا واقعہ، جنگی قیدیوں کی بات ہو یا دشمن کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر صبر و تحمل، صلہ رحمی، معافی، حسن سلوک، برداشت اور رواداری کا سلوک روا رکھا۔ سبحان اللہ۔ میثاق مدینہ رواداری کی بہترین عمدہ ترین مثال ہے۔ اسلام نے اقلیتوں کے حقوق پر بھی بہت زور دیا۔ اقلیتیں ہوتے ہیں جو لوگ کم تعداد میں ہو، جس مذہب، جو دوسرے مذاہب کے لوگ جو آپ کے وطن کے اندر کم تعداد میں رہتے ہیں، ان کے حقوق پر بھی بہت زور دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 آیت نمبر 256 ہے، یعنی ہر کسی کو اپنی مرضی سے اپنے مذہب اور طریقوں پر جینے کا حق ہے۔ اس معاملے پر ان سے کسی طور پر سختی کا رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام میں اسلامی ریاست میں مقیم غیر مسلموں کو جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دی گئی ہے، ان کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کی گئی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں تک آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر
مطلب رواداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح نرم دل بنایا، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع پر آپ نے لاتعداد جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں قائم کی، رواداری کی، حسن سلوک کی، اور اس کے بعد دین کے معاملے میں اقلیتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کسی پر دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ سورۃ بقرہ کی 256 مطلب 256 آیت نمبر ہے۔ تو یعنی ہر کسی کو اپنی مرضی سے اپنے مذہب اور طور طریقوں پر چلنے کی اجازت ہے، اس معاملے میں کسی پر تو سختی اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دین اسلام جو آپ کے ملک کسی اسلامی ملک میں غیر مسلم رہتے ہیں ان کے جان و مال کی بھی حفاظت دیتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس میں آپ لوگ ذرا اس کے الفاظ مانی دیکھیے گا۔ پیرا صلح جوئی دوستی، یہ تو ہم نے کر لی ہے۔ آگے دیکھیں، لفظ ہے ہمارے پاس گفتگو، بات چیت۔ انہوں نے الگ الگ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں یوں، گفتگو، بات چیت۔ کہ بڑی بات گفتگو لکھتے ہوئے بڑی اچھی استاد صاحب کی بات یاد آ گئی کہ اختلاف رائے گفتگو کا حسن ہے، یعنی کسی دوسرے کی رائے، متضاد رائے بات گفتگو کا حسن ہوتی ہے۔ باغور، بہت غور سے، باغور، بہت غور سے۔ اس کے بعد اقلیت، کم تعداد، مقیم، رہائشی یا باشندے، رہائشی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اگلے صفحے پہ آ جائیں، اب اگلے پیج پہ 51 پہ، تو 50 پہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اوپر ہم نے جتنا بھی پڑھا وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، رواداری، حسن سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بعد مثال دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کس کس موقع پر رواداری کا مظاہرہ کیا، حسن سلوک کا۔ آگے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 51 پیج ہے، سنو جس نے کسی معاہد اقلیتی فرد، معاہد میننگ آگے بریکٹ میں لکھ دیا گیا ہے، سنو جس نے کسی معاہد یعنی اقلیتی فرد جو کم تعداد میں افراد ہیں پر ظلم کیا، یا کوئی اس کا حق چھینا، یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا، یا اس کی کوئی چیز بغیر اس کی مرضی کے لے لی، تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے وکیل ہوں گا۔ سبحان اللہ! دیکھیں ہمارے دین نے اقلیتوں، غیر مسلموں، یعنی ان کے بارے میں بھی کتنا اچھے اصول اور تو قانون اور طور طریقے بتا دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو اقلیت جو تعداد میں کم ہیں ان کے کسی بھی طرح کے حقوق، ان کا حق چھینے گا، ان پر ظلم کرے گا، ان کی طاقت سے زیادہ وزن ڈالے گا، تو قیامت کے دن میں اس کا وکیل ہوں گا، اقلیت جس پر ظلم کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ! آگے دیکھیں، اس حدیث سے واضح ہے کہ نبی کریم، اب اس کی تشریح دیکھیں اسی حدیث کی۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظالم جو ظلم کرتا ہے کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت کو ترجیح ہے۔ مظلوم جس پر ظلم ہوا ہو، ظالم ظلم کرنے والا، مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہو کو ترجیح دینا، فوقیت دینا، ترجیح دی ہے قطع نظر اس سے ہٹ کر اس کے کہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، نفرت افراد کی سطح پر ہو، خاندان، قبیلوں یا گروہوں کے درمیان، یا اس سے بھی اوپر اٹھ کر قوموں اور ملکوں کے بیچ میں ہو، اس سے سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یعنی افراد کی آپس سے لے کے ملکی حد تک یہ نفرت ہو، تو گروہوں میں ہو، قبیلوں میں ہو، خاندان میں ہو، افراد میں ہو، کسی یہ سوائے ملکوں کے بعد ہو، تباہی اور بربادی کے اس کے علاوہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں وبائی امراض یا قدرتی آفات سے اتنی ہلاکتیں نہیں ہوتی جتنی انسان، دیکھیں قدرتی آفات اور جنگوں آپ کہہ لیں، یا اتنی قدرتی آفات یا جو امراض آ جاتے ہیں قدرتی، ان سے اتنی ہلاکتیں نہیں ہوتی جتنی قبیلے، مذہب، قوم، افراد کی نفرت کی بنا پر ہونے والی جنگوں سے ہوئی۔ خاص کر مذہب اور رنگ و نسل کے امتیاز ہوتی ہے برتری پر، تو لاتعداد انسانوں کا خون بہایا گیا۔ اسلام نے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں بغیر فساد مچانے کے قتل کیا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 ہے، یعنی ایک انسان کا قتل پوری بغیر کسی وجہ کی پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا
اسلام پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ ہمارے ملک کا آئین اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ اقلیت یعنی جو کم تعداد میں ہے۔ ہمارے وطن کے جھنڈے میں سفید رنگ بھی اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ آپ کو دوبارہ بتا دیں اگر بچوں آپ کے ذہن میں نہیں ہے، ہمارے جھنڈے میں 2 رنگ ہیں، سبز اور سفید۔ سبز جو ہے ہم مسلمان اکثریت کی تعداد کو بتاتا ہے، اور جو سفید رنگ ہے، جو وائٹ کلر ہے، وہ اقلیتوں یعنی جو کم تعداد میں لوگ رہتے ہیں ان کی ترجمانی کرتا ہے، ان کی نمائندگی کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ ملک دشمن عناصر ہمارے درمیان نفرت اور بدامنی کی فضا پیدا کر رہے ہیں۔ وہ اپنے یعنی کچھ ملک دشمن عناصر جو ہمارے ملک کے دشمن ہے، وہ بدامنی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے ہمیں مذہب، مسلک، صبویت، لسانیت اور سیاست وغیرہ کے نام پر اشتعال دلانے اور لڑوانے کی طاق میں رہتے ہیں، یعنی کہ آپس میں ہی یہ لوگ لڑتے رہیں۔ کبھی صوبوں کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے صوبے کی زبان علیحدہ، زبانوں کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے اشتعال یا ان میں غصہ دلانا، بھر دینا، تاکہ اسی کی طاق میں رہتے ہیں کہ ان کو لڑاتے رہیں۔ ایسے لوگوں کے جال میں نہیں پھنسنا، بلکہ عقل اور تدبیر ہوتا ہے، تدبیر سے کام لینا۔ تدبیر یعنی عقل سے کام لینا، سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے ہم انسان ہیں، اس کے بعد مسلمان ہیں۔ سب سے پہلے انسان، آپ کو پتہ ہے انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اسلام سلامتی کا دین جو رواداری اور سلامتی سکھاتا ہے۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی ہندو کافر کے ہے، تو وہ دین اسلام کی فطرت پر معصوم پیدا ہوتا ہے۔ ہم پہلے انسان ہیں، پھر اس کے بعد مسلمان، ہندو، مسیحی، سکھ یا کچھ اور ہیں۔ خون کسی کا بھی ہو، کوئی مذہب ناحق خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا۔ معروف شاعر ساحل لدھیانوی نے کیا خوب کہا ہے: خون اپنا ہو یا پرایا ہو، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ نسل آدم، ساری آدم، سب آدم کی اولاد ہیں آدم کی۔ جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ امن عالم مطلب پوری دنیا کی امن کا خون ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمیں نہ صرف انفرادی سطح پر، انفرادی یعنی اکیلے اپنی سطح پر، بلکہ بطور عالمی سطح پر یعنی پوری دنیاوی سطح پر اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ اختلافات یعنی اپنے جو اختلافات ہیں، آپ کی جو رائے ہے، متضاد رائے ہے، اس کا باہمی حل بات چیت اور صلح پسندی میں ہے، یعنی دوستی میں ہے۔ دنیا میں آج سے قبل 2 عالمی جنگیں ہو چکی ہیں، بڑی عالمی جنگیں ہو چکی ہیں، جن میں لاکھوں انسان لقمہ اجل ہوئے، یعنی مارے گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اس اتنے بڑے انسانی عالمی ہوتا ہے حادثے سے کے بعد دنیا نے شدت سے قیام امن کے لیے عالمی سطح پر کسی ادارے کی ضرورت محسوس کی، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ اقوام متحدہ امن کے قیام کے لیے آیا 2 عالمی جنگوں کے بعد۔ اب آپ کو اگلے پیراگراف کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، پہلے اس کی میننگ دیکھ لیں۔ مقیم قطع نظر اس سے ہٹ کر، قطع نظر اس سے ہٹ کر، ترجیح اس سے اوپر ہے، پہلے بتا دوں، ظلم کرنے والا، مظلوم، جس پر ظلم ہو، ترجیح، برتری۔ اس کے بعد آپ دیکھیں قطع نظر آپ کو لکھ دیا ہے، آگے دیکھ لیں۔ وجود، قائم ہونا، لسانیت، زبان، پہلے میں نے لسانی لکھ دیا، زبان۔ آگے دیکھیں آپ، اشتعال پھیلانا، نفرت پھیلانا یا نفرت کا بیج بونا۔ طاق میں رہنا، نظر میں رکھنا، طاق میں رہنا، نظر میں رکھنا۔ اس کے بعد اب انفرادی، اکیلے، پہلے بھی انفرادی میں نے بتا دیا ہے، انفرادی، اکیلے۔ آپ لاسٹ پیراگراف دیکھیں، پیج نمبر 51 کا ہی۔ اقوام متحدہ
ایک بین الاقوامی ادارہ ہے۔ دوسری عالمی جنگ 1939-1945، دوسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں نے دنیا کی توجہ کسی ایسے ادارے کی طرف قیام کی طرف مبذول کروائی، جس کا مطلب اس طرف دلوائی جس کا بنیادی مقصد اقوام متحدہ کے درمیان اختلاف رائے، اختلافات کے خاتمے، یعنی جو ان کے آپ کہہ لیں کہ متضاد رائے کے خاتمے، امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا ہو۔ اس کے نتیجے میں 24 اکتوبر، اب آپ غور سے سنیے گا، 24 اکتوبر 1945 میں اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا، جو عالمی سطح پر ایک ادارہ ہے۔ کیا اس کے قیام سے اب تک اس ادارے نے دنیا بھر میں امن و امان، تحمل، برداشت اور رواداری کے رویوں کو فروغ دینے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس ادارے کے تحت یہ ادارہ منواتا ہے ہر کب دنیا بھر میں 16 نومبر کا دن برداشت اور رواداری کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، جس کا مقصد اقوام عالم کو یہ پیغام دینا ہے کہ ملکی اور عالمی سطح پر قومی، لسانی، تہذیبی، مذہبی، مسلکی اختلافات بھلا کر معتدل، اعتدال پسند، بیلنس جس کو کہتے ہیں، رویوں کے زیر اثر برداشت اور رواداری کی قدروں کو پروان چڑھایا جا سکے۔ ایک دوسرے کے عقائد و نظریات سے اختلافات ہوتا ہے، متضاد رائے ہونے کے باوجود باہمی احترام اور برداشت سے یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ امن کا گہوارہ آپ کہہ لیں کہ ایک مرکز یا گوٹ۔ ہمارا کردار اس شعر کے مصادق ہونا چاہیے۔ اب شعر کسی شاعر نے لکھا ہوا ہے رواداری کے بارے میں: دشمن بھی جو چاہے تو میری چھاؤں میں بیٹھے، میں ایک گھنا پیڑ سرے راہ گزر ہوں، کہ میں راہ میں چلتے ہوئے گھنا پیڑ ہوں تو میرے پیڑ کے سائے کے نیچے کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے۔ عابد خورشید صاحب کی گفتگو جاری تھی کہ گھنٹی بجنے پر کلاس ختم ہونے کا اعلان ہوا۔ وہ طلباء کو برداشت اور رواداری کے رویوں کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کی تلقین کرتے ہوئے کلاس سے رخصت ہو گئے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے امید کرتی ہوں بڑے اچھے سے تشریح بھی بنی، تو آپ پیچھے دیکھیں، ٹھہرے اور بتائیں، پیج نمبر 51 میں ہے۔ اس میں کوئی آپ سے سوال پوچھتی ہوں، آپ جواب دیجیے گا۔ اس کا سوال ہے: ہمیں کن کن معاملات میں رواداری اختیار کرنی چاہیے؟ آپ تھوڑا آپ کو بچے ہیں تو میں بتا دیتی ہوں۔ ہمیں لسانی، مذہبی، فطرتی، تہذیبی اور مسلکی میں اختلافات کی بجائے رواداری اختیار کرنی چاہیے۔ کون سا دین سب سے زیادہ برداشت اور رواداری کا درس دیتا ہے؟ دین اسلام۔ دین اسلام جو ایک مکمل مذہب اور دین ہے، وہ ہمیں رواداری اور اس کا رواداری اور برداشت پر زور دیتا ہے۔ اگلے دیکھیں، لاسٹ پیج نمبر 52 پہ ہے، جس میں آپ سرکل میں دیکھیں کچھ سوالات کیے گئے ہیں کہ دنیا میں آج سے قبل کتنی بڑی عالمی جنگیں ہو چکی ہیں؟ وہ کون سی ہیں؟ کتنی جنگیں ہو چکی ہیں؟ 2 عالمی جنگیں ہو چکی ہیں۔ اقوام متحدہ کا ادارہ کب بنایا گیا؟ 24 اکتوبر 1945، 24 اکتوبر 1947 میں اقوام متحدہ کا ادارہ بنایا گیا۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آجیے اس کے خلاصے کی طرف، ذرا میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، امید کرتی ہوں۔ خلاصے والا میں آپ کو خلاصہ تو نہیں، اس میں الفاظ مانی ہے، پڑھائی ہے، پلس ادھر دیکھیں اس میں ہم لوگوں نے تشریح کی ہے، الفاظ مانی اور تشریح۔ خلاصے سے یہ لیکچر کافی لمبا ہو جائے گا، تو انشاءاللہ لیکچر نمبر 2 ہمیشہ خلاصے سے ریلیونٹ ہوتا ہے، اس میں ہم اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں گی، لکھواؤں گی بھی، ساتھ بولوں گی، آپ لوگ ساتھ ساتھ لکھیں گے اور خود سے بھی کوشش کریں گے۔ تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو لیکچر نمبر 2 میں اسی سبق کا، اور اس سبق کو دوبارہ خود سے فری ٹائم میں بیٹھ کے ریڈنگ ضرور پڑھائی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔